أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ سے درس زندگی کے عنوان سے کلمہ نمبر 23 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملحوف والتنفیس عن المقروب۔ کلام جناب امیر علیہ السلام ہے اور میری گزارش یہ ہے کہ ہم جیسوں کی زندگیاں عظمت جناب امیر المؤمنین بیان کرنے میں گزر رہی ہیں اور یہ اللہ کا احسان ہے، اس احسان کے شکریہ کے طور پر اس ذکر کا اور اضافہ ہونا چاہیے، مگر ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ عظمت جناب امیر علیہ السلام کے بیان کے ساتھ امیر علیہ السلام کے فرامین میں سے وہ فرامین جو ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے اور ہم جیسوں کو انسان کامل بنانے کے لیے بیان ہوئے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ ان میں سے ایک فرمان یہ 23 نمبر فرمان ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے اغاثۃ الملہوف، کوئی دل جلا اگر آپ کو بلاتا ہے تو آپ اس کے فریاد رس بن کر اس تک پہنچیں، اور والتنفیس عن المقروب، کوئی دکھوں میں گھرا ہوا آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کے دکھوں کا مداوا بن جائیں۔ یہ ہیں اس امیر المؤمنین کے درس زندگی کے دو جملے۔ کسی دل جلے کے دل بہلانے کے لیے آگے بڑھیے اور کسی رنج و غم میں گھرے ہوئے کو اس غم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھیے۔ اب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور بالخصوص یہ ایام جو عید کے ایام ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی خوشیوں میں مشغول ہے۔ کیا ہم نے کبھی 2 منٹ نکال کے یہ بھی سوچا ہے کہ میرا امام کس پہ خوش ہوتا ہے؟ میں اگر عید کی خوشیاں منانا چاہتا ہوں تو کوئی ذریعہ ایسا ہو کہ میرے امام امیر المؤمنین خوش ہوں، اور جب میرے امام امیر المؤمنین خوش ہوں گے تو وقت کے امام بھی ہم سے راضی اور خوشنود ہوں گے۔ اس کا ایک سلسلہ یہی ہے، اس فرمان میں امام نے 2 نسخے بتلائے ہیں۔ کبھی کسی دل جلے کے دل کو تسکین دیجیے۔ آیا ہم عید کے موقع پہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ میں اگر اس کو اس نگاہ سے دیکھوں، کیا میں نے اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی توان کے مطابق قیمتی لباس خریدنے کے لیے کوشش کی؟ کیا اس کوشش کے درمیان ایک لحظے کے لیے بھی میری نگاہ میں کسی یتیم کے پھٹے ہوئے قمیض کا تصور آیا؟ میں اپنی بیٹی کے لیے بڑے رنگ برنگے اور بڑی قیمتی چوڑیاں تو خریدنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا میری بیٹیوں کی چوڑیوں کی اس آواز کے درمیان کہیں مجھے کسی یتیم بچی کی سسکیوں کی آواز محسوس ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو یہ ہے حقیقت میں خوشی، اور یہ ہے علی جو اس کو چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو دکھی لوگوں کی مدد کیجیے۔ اور میں یہاں یہ گزارش کرتا جاؤں کہ جناب امیر المؤمنین وہ ذات گرامی ہیں کہ جناب عثمان ابن حنیف جیسے شخص سے کس پہ ناراض ہو گئے؟ بصرے کا گورنر امیر المؤمنین اس سے ناراض ہو رہے ہیں، عثمان مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ اس دعوت میں چلے گئے جہاں بڑے بڑے رنگ برنگے پیالے بڑھائے جا رہے تھے، اور مجھے غصہ کیا ہے عثمان؟ جناب امیر علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، کس پہ؟ وہاں سے غریبوں کو دور رکھا گیا۔ میری یہ گزارش ہے، ہم سے جتنی غلطیاں زندگی میں ہوتی ہیں، امیر المؤمنین کے فرمان کے مطابق اس کا کفارہ یہ ہے کہ دکھی کے دکھوں کو دور کرو، غم زداؤں کے غموں میں ان کے مددگار بن جاؤ۔ عید کی مناسبت سے آئیے اس فرمان پر ہم عملی طور پر کوشش کریں کہ اس کو اپنائیں، اور وہ کیا ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ میں کسی کی مالی اعتبار سے بہت بڑے مدد کر سکوں، نہیں، لیکن عید کے دن میرا اس درس میں جو میں آج عملی طور پر آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیا اس عید کے دن میں صبح کے وقت
یہ طے کر سکتا ہوں کہ وہ 5 غریب جو اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، کیا میں جا کے ان کے گھر کے دروازے پہ ان کے ٹوٹے پھوٹے دروازہ کو کھٹکھٹا کے دستک دے کے ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کو عید مبارک کہہ سکتا ہوں؟ کیا میرے سلام کے ذریعے سے ان کے دکھی دل کو کتنی تکلیف دور ہوگی؟ آئیے آج امیر المومنین سے یہ درس لیتے ہوئے کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ کیا ہے، کسی فریادی کی فریاد رس بن جانا اور کسی مضطرب کے دکھوں کا مداوا بن جانا۔ پروردگار ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم اپنے عمل سے امیر المومنین کے شیعہ اور غلام بن سکیں۔